آج قومی سلامتی کمیٹی کا 41واں اجلاس ہوا ہے پرائم منسٹر کی صدارت میں۔ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت ملک کی سلامتی اور دفاع کے معاملات پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا اس سے ایک دن پہلے جنرل عاصم منیر نے خصوصی طور پر دورہ کیا لائن آف کنٹرول کا۔ اسد قیصر نے کہا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں تحریک انصاف کی طرف سے۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سہیل آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ایک مختلف بات ہوئی ہے، مختلف کیا ایک روٹین کے معاملات میں سے ایک نئی بات ہے کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کا 41واں اجلاس ہوا ہے پرائم منسٹر کی صدارت میں، جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس پی آر، وزیر دفاع، وزیر خزانہ، وزیر اطلاعات اور جو اہم فوجی اور سول حکام ہیں اعلیٰ سطح کے، انہوں نے شرکت کی۔ اس اجلاس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ ملکی سلامتی کے اوپر جو پاکستان کی جو ایک اسٹریٹجی ہے اور پاکستان کی جو پالیسیز ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن تھا، اس کے بارے میں ڈیبیٹ تھی۔ تو اس میں یہی طے کیا گیا، اور اس میں کوئی دوسری بات ہونی بھی نہیں چاہیے، کہ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت ملک کی سلامتی اور دفاع کے معاملات پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ کسی قسم کی ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے ملک کی سلامتی کو یا داخلی امن کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچے۔ کسی ایسی چیز کی اجازت کسی کو بھی نہیں دی جائے گی۔ قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا اس سے ایک دن پہلے جنرل عاصم منیر نے خصوصی طور پر دورہ کیا لائن آف کنٹرول کا، اور لائن آف کنٹرول پر انہوں نے جوانوں سے ملاقاتیں کیں، افسروں سے ملاقاتیں کیں، ان سے گفتگو کی، ان کا حوصلہ بڑھایا اور ایک واضح پیغام دیا، نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو، کہ پاکستان امن کے لیے کسی قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اپنے دفاع کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے پاکستان ڈٹ کے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ آرمی چیف نے یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کے جو امن کے دشمن ہیں ان کو کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو پاکستان کے امن کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں اگنور نہیں کیا جائے گا، اور پاکستان کی مسلح افواج کا ہر فرد، ہر سپاہی، ہر افسر، ہر جرنیل اپنے ملک اور اپنی قوم کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت مستعد اور تیار ہے۔ ان کا یہ اعلان واقعتاً بڑا حوصلے والا ہے، بڑی امید والا ہے، اور اس کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا قومی سلامتی کونسل میں جو اعلان کیا گیا وہ بھی یہی بات ہے۔ تو مینس دیٹ کہ قومی قیادت قومی سلامتی کے ایشو کے اوپر بیدار ہے اور اس کے اوپر وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج اور سیکیورٹی ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک جوائنٹ وینچر کے تحت دہشت گردی جو ہے اس کی جو دوبارہ سے ایک لہر سار اٹھا رہی تھی اس کے خلاف متحرک ہیں، اس کے خلاف فعال ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے جوان اور افسران ملک کی حفاظت کے لیے اور امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور جو دہشت گرد ہیں، جو شر پسند ہیں، جو امن دشمن ہیں، ان پر اسٹریٹ وار کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ بڑی اطمینان کی بات ہے کہ اس جنگ میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اور جتنے بڑے اسکیل پر اور جتنی بڑی منظم ایک سازش کے تحت یہ جو دہشت گردی اور بد امنی کا ایک سیلاب اور ایک طوفان جو ہے پاکستان کے سر پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس میں دشمن قوتوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کے جو مسلح افواج ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، سیاسی قیادت ہے، اور پاکستان کے جو عوام ہیں، ان سب کے درمیان جو ہم آہنگی ہے اور امن کے لیے جو اتفاق ہے، اس کے نتیجے میں جو دشمن قوتیں ہیں اپنے وہ گھنونے اور جو خطرناک عزائم ہیں ان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ یہاں پر میں ایک اور بات ضرور کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بلکہ کبھی بھی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ محض سیکیورٹی کی حد تک محدود اس کو نہیں رکھا جا سکتا۔ سیکیورٹی کو ہم انشور نہیں کر سکتے ہیں گولی کے ساتھ یا بندوق کے ساتھ یا گن کے ساتھ یا بم کے ساتھ یا ٹینکس کے ساتھ۔ ان چیزوں کے ساتھ سیکیورٹی کوئی ہم ضمانت نہیں دے سکتے ہیں۔ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو بھی ٹھیک کریں۔ جس ملک کی اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی وہاں کی سلامتی کو بہرحال خطرات اور خدشات لاحق ہوتے ہیں۔ پاکستان بھی اس قسم کی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ ملک کی جو اکانومی ہے وہ بہت کرائسس میں ہے، بحران میں ہے، مختلف جگہوں کے اوپر انگیجمنٹس ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب نے ابھی پاکستان کو کچھ دلاسا دیا ہے، امریکہ سے بھی بات ہو رہی ہے، قطر سے بھی بات جاری ہے، یو اے ای سے بھی ریکویسٹ کی جا رہی ہے، چین کو بھی ہماری مدد کر رہا ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ آئی ایم ایف
پاسبل ہے کہ اگلے چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں پاکستان کے لیے نرم گوشہ اختیار کر لے اور کوئی ایگریمنٹ دونوں کے درمیان ہو جائے، لیکن بات وہی ہے، سوال وہی ہے کہ یہ سیکیورٹی ہے یا سلامتی ہے یا معاشی استحکام ہے۔ یہ اس کو اگر ہم نے پرماننٹ بیسس کے اوپر یقینی بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں پھر دور اندیشی کی جو سوچ ہے اس پر مبنی ایک مستقل پالیسی کو اختیار کرنا پڑے گا، ایک پائیدار پالیسی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور اس کام کے لیے یاد رکھیں، کسی بھی فوجی طاقت یا مسلح افواج یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری سے کہیں بڑی ذمہ داری جون سی ہے ملک کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی ہے۔ ہم اپنے تقریباً ہر ولاگ میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر سیاسی قیادت جو ہے اس کے اندر سمجھداری کا عنصر پیدا نہیں ہوگا، اگر وہ چیزوں کو زمینی حقائق کے مطابق دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ کسی بھی پہلو میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب تک ملک کے اندر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی، ایک ڈائلاگ کے ذریعے سے، ایک مکالمے کے ذریعے سے چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی سوچ پیدا نہیں ہوگی، نہ ہماری سیکیورٹی سیو ہو سکتی ہے، نہ ہماری اکانومی جو سی ہے وہ اسٹرینتھن ہو سکتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ ملک کی جو سیاسی قیادت ہے اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر موجود جو دور بین لوگ ہیں، جو ایک مثبت اور ایک تعمیری سوچ رکھنے والے حلقے ہیں، وہ آپس میں مل بیٹھیں اور ایسی کوشش کریں کہ سیاسی جماعتوں کو، سیاسی قوتوں کو معاشی استحکام اور قومی سلامتی کے ایجنڈے پر ایک جگہ پر اکٹھا کیا جا سکے، ان کو جمہوریت کے لیے اور سیاسی نظام کی بہتری کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا کیا جا سکے۔ اور جب تک یہ سارا کچھ نہیں ہوگا ملک میں حالات بہتر ہونے کے امکانات کم رہیں گے۔ ہم اپنی جانیں تو ضرور قربان کرتے رہیں گے لیکن دہشت گردی کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ہم بھوک اور افلاس میں سے گزرتے رہیں گے لیکن اقتصادی معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے افہام و تفہیم اور تدبر اور تحمل اور معاملات کو فہم کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں جو لوگ بیٹھے ڈیفینیٹلی انہوں نے اس پہلو پر بھی بات کی ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پہلو پر حکومت کی طرف سے بھی، اپوزیشن کی طرف سے بھی کچھ پازیٹیو جیسچر جو سے ہیں وہ سامنے آئیں گے۔ ابھی ان دنوں میں آ بھی رہے ہیں، جیسے اسد کیسر نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں تحریک انصاف کی طرف سے، شاہ محمود قریشی بھی مذاکرات کے حق میں بات کرتے ہیں، ایون فواد چودھری یہ بات کرتے ہیں۔ اور حکومتی اتحاد میں بھی پیپلز پارٹی خاص طور پر ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو ہمیشہ پولیٹیکل اپروچ کو مذاکرات کے ساتھ جوڑتی ہے، ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتی ہے، جمہوریت کی بات کرتی ہے، پارلیمان کے استحکام کی بات کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں جو چیزوں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور دیگر جماعتوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ان لوگوں کو ایک مشترکہ سوچ اختیار کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے قومی مفادات کے لیے ایک ایسی پالیسی تشکیل دے سکتے ہیں جس کے نیچے معیشت سے لے کر سلامتی تک کے امور کو احسن انداز میں سیکیور کیا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ہم پھر اگلے ولاگ میں بات کریں گے۔ مجھے اور میرے ساتھ عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے لیے سوچیں، پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔